یہ جو مرزا جیلمی جہنمی ہے، اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے، وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے۔ اللہ کے فضل سے میری سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے۔ اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اس کو فوراً لگام دی جائے۔ اب میں اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد نا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں 4 ریفرنسز رکھنے لگا ہوں حق 4 یار کی نسبت سے، بلکہ پنجتن پاک کی نسبت سے 5 ریفرنس رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حق 4 یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا، جب میں پنجتن پاک کہوں گا نا تو اس کی رگ پھڑکے گی پنجتن پاک کی نسبت سے۔ اب وہ جناب پنجتن پاک کی نسبت سے آپ 5 حوالے لے لیں۔ سب سے پہلے چشتی رسول اللہ، ہائے مشہور زمانہ۔ اب ویسے حشر بیشت والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا، باقی سارا واقعہ اونجی لکھے آ جائے، مولوی دی عقل پوری جی ہوندی جائے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، ہم 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا، بال ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا، وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا، انعامات سے نوازا، اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا، یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا۔ اب یہ آخری جملے پکڑ کے کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا نا بھائی، جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا، جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا، اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، چاچی بھی گئی۔ اوے چاچو پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر، پھر مرید دوبارہ کر۔ چاچو تیری چاچی گئی، ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے، تو آڈے بابے سچی مچی اپنے نامہ دے کلمے پڑھانتے وہ نہیں ہون گے؟ دیکھا کتنے چک مارے جا کے میں، چیکاں سنو انہاں دیاں، کہتے بعد اشتے کر لے رہا، بعد چھڑو پائی، کیا سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنے دور خلافت میں نیو مسلمز کو پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ بے شرمو، اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جی بعد اس کر لیا سی۔ اس طرح نہیں ہوتا، توبہ کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ خود سے پہلے مسلمان ہوں گے، خود پہلے ایک پیر تلاش کریں گے، کیونکہ وہ چین بھی ٹوٹ گئی، اس کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ چکی ہے، اس کو کہاں سے مرید کرے گا؟ کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے نا فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے انا رسول اللہ تو وہ کافر ہوگا۔ یار اعلیٰ حضرت نے کیڑی راکٹ سائنس ہے جڑی عوام نو دسی ہے، تو سب مسلمانوں کو پتا ہے۔ یہ اس کا فخر بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے بہت پیارا فتویٰ دیا جو کہ کہہ دے رسول اللہ کے بعد کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہوگا۔ ایک کیڑی ہونے کوئی ایسی وڈی گل ہے جڑی سمجھاتی امت نو؟ یہ پتا انہوں نے کیوں نکالا؟ کیونکہ میں اعلیٰ حضرت نو پھاڑ لیا، ہائے صدقے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جو چشتیہ کے بزرگ ہیں نا ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چشتی رسول اللہ کو چھپا لیا کہ حشت بیشت بھی چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے، لہٰذا نا اعلیٰ حضرت بری ہیں اس سے، وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں، تو ہمارے مجدد تو اعلیٰ حضرت ہیں۔ نا سرکار، وہ 14ویں صدی دے مجدد نے، ان 15ویں ہیں۔ ہاں ایس صدی دا مجدد چاہیے، وہ تو 14ویں صدی دے مجدد نے۔ اور دوسرا اعلیٰ حضرت سے بھی یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی 7 سنابل، اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے، لہذا اعلیٰ حضرت کا کہنا کہ چشتیہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ فارغ
کیونکہ وہ عام بات تھی، یہ خاص بات ہے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں 7 سنابل مقبول ہے، اور اس کے فارسی نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ایک ایک ریفرنس لگائیں گے. 100 سال پرانے نسخے موجود ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. اور اس میں اینڈ پہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں، میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ہائے ہائے. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے، اور ایک کمینہ ہی نکلے ہو تو اپنے نا دا کلمہ پڑھایا، کمینیا کمینہ ہی نکلے. صحیح کیا ہے اس گل دی میں تائید کرنا، تو واقعی کمینہ غلام نکلے جھوٹیا. اچھا، وہ اعلی حضرت نے اب اس کتاب کی تعریف کر دی، اس کے اندر چشتی رسول اللہ نکل آیا. اب ان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ان کے جو مولوی آج کل چھوٹے موٹے انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں، وہ اس مناظرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہابیوں کے سامنے، اور یہ چھوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آئے میں صدقے. واہ 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 واہ. میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کر لو، ہوں اس دعوت حق کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، اب اس کے ساتھ امپلائڈ ہے وہ دوسرا حوالہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. ہاں، اس کا جواب بھی بریلویوں سے چاہیے. کیسے چپ کیے ہوئے ہیں؟ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں رہ گیا اشرف علی تھانوی رسول اللہ، تو اس کا جواب دیوبندی خود دیں گے. ہائے میں صدقے، دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن گیا. ہاں، کتنی احتیاط ہو رہی ہے جناب. ابھی تک کافر کہتے تھے ایک دوسرے کو، اب کہہ رہے ہیں ہم جواب بھی نہیں دیں گے. دے گا تو اشرف جلالی جواب ادا دسیں گا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھنے والے مرید کو تسلی دی. خواب میں بھی اس نے پڑھا اور بعد میں بیداری میں بھی پڑھا، اور وہ بھی یہی لیم ایکسکیوز کرتے تھے کہ جی وہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی، وہ اپنی ہوش میں تھا. میں نے کہا جی دیوبندیوں کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. میں نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا، میں نے بابے کو کہا ہے، بابی کو نہیں کہا. بابے کو جب پتا چلا کہ اس کا مرید خواب میں بھی اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد بھی پڑھ رہا ہے، تو بابے کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ تو پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ. بابے نے کہا کوئی نہیں، تسلی ہے اس میں، تسلی ہے کہ تیرا پیر اشرف علی تھانوی متبع سنت ہے، اس لیے تو اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ. کیا شیعان علی مولا علی کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ علی رسول اللہ کہتے تھے؟ علی ولی اللہ آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں، ابو بکر ولی اللہ کہیں، عثمان ولی اللہ کہیں، عمر ولی اللہ کہیں. علی رسول اللہ کو کسی نے کہہ دیا وہ دار اسلام سے خارج. وہ ظالموں، تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بچانے کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لی. تو یہ دوسرا حوالہ ہے ان کے اپنے حنفی بھائیوں کا. ہاں، اس کا جواب بھی چاہیے، فتویٰ چاہیے اس کے اوپر. اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنی بات کر کے سائڈ پہ. اور کیسے یہ انہی دو کلموں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. وہ اشرف تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے، یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ان کے سامنے امتحان رکھ دیا ہے کہ یہ اب تم نے دونوں باتوں کا جواب مجھے دینا ہے. یہ میں تمہارے کھاتے میں ڈال رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ تم لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے، اب اس پہ بات کرنا ہی چھوڑ گئے ہو. تیسرا حوالہ کشف المحجوب سے علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، المعروف داتا گنج بخش، جن کی کتاب مشہور ہے کشف المحجوب، لاہور میں مزار ہے. ہم ان کے بارے میں 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا. میں کہتا ہوں بزرگوں کو بچاؤ، آپ کو کہ بعد میں ان کے مریدوں نے ڈال دیا، لیکن کہتے ہیں نہیں معرفت کی باتیں ہیں، آپ کو نہیں پتا. تو ٹھیک ہے، پھر معرفت کی باتیں ہیں تو ہم آپ کی عوام کو بتاتے ہیں یہ معرفت کی بات. انہوں نے صحو اور سکر کے اوپر چیپٹر باندھا، ایک چیپٹر نمبر 14. اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحف بچانے کی خاطر
حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کیا اور بایزید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر رسول اللہ کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو، ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی، جو صحابی کا نام تھا اوریا، اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے، وہ ٹیمپرڈ تورات، تحریف شدہ، اس کے ریفرنس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر۔ ایک تو ہے نا واقعہ نقل کیا، نہیں، رزلٹ نکالا کہ وہ چھت پہ نہا رہی تھی تو اس پہ نظر پڑی، انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صاحب بچانے کے لیے، اور کہا کہ سکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے، نعوذ باللہ، کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی، زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب، تو وہ حضور کو پسند آ گئی، تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ اب کافروں کو کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے بزرگان بے دین نے کر دیا۔ اچھا، اب یہ واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا، ان کے گاٹے میں فٹ ہوا ہے، اب کیا جواب دیں؟ اس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صحابی کی بیوی کو نعوذ باللہ دیکھا بری نظر سے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ اللہ اکبر۔ ان کے ایک چھوٹے سے چوزے نے کہا کہ وہ جی مسلم میں بھی تو اس طرح کی حدیث ہے، اسے تم کیوں نہیں گستاخ کہتے؟ اور اس ظالم شخص کو شرم نہ آئی کہ مسلم میں کیا یہ لکھا ہوا تھا؟ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے تھے، سامنے سے کوئی عورت گزری، اچانک حضور کی نظر پڑی، آپ نے نظر ہٹا کے آپ اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نظر نامحرم عورت پر پڑے، اچانک پڑ جائے، وہ فوراً ہٹا لے۔ یہ الگ سے بھی ایک حدیث موجود ہے مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فوراً ہٹا لوں، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے، یوں اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا۔ اس واقعے کو اس نے جوڑ دیا سکر والے بایزید بستامی کے سکر کو حلال کرنے والے اس واقعے کے ساتھ، سیدہ زینب کے۔ اللہ کے بندو، اس میں کیا لینا دینا اس واقعے کا؟ یہ تب اس طرح کا واقعہ ہوتا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی نعوذ باللہ، جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کے خاوند کے دل میں اللہ نے نفرت اس کی ڈال دی، وہ عورت واپس آ کے حضور کے پاس پیش ہوئی اور حضور نے اس سے شادی کر لی۔ پھر ہونا سی ہے واقعہ تھوڑا کشف المحجوب والا۔ یہ بے شرم لوگ احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے بابے بچانے کی خاطر۔ اسی میں نے کہا تھا جو بابا بچائے گا اس کا ایمان گیا۔ ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے۔ اور اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی تو نے غور کر لیا، میرا چھوٹا سا ایک کلپ بھی دیکھ لیا، تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، جو آج جگہ جگہ آواز بلند ہو رہی ہے۔ اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔ ہاں جی، اچھا یہ دو حوالے ہو گئے جی۔ تیسرا حوالہ وہ بھی کشف المحجوب کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کی بنیاد پہ انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا جی۔ او جی یہ نبی نو کہندے نے کہ مر کے مٹی ہو گیا، میں دسنا کون کہندا ہے، تواڈے وڈے کہندے نے۔ ہاں، کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ اور تمہارے ایک دوسرے بڑے بابے تذکرۃ الاولیاء والے فرید الدین عطار، جسے منگولوں نے قتل کیا تھا، ہاں، انہی منگولوں کی اولاد میں سے اب میں مسلمان اللہ کے فضل سے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی الحمدللہ، اب تمہارے بزرگوں کو علمی طور پہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اچھا، وہ فرید الدین عطار جو ہے اس نے بھی نقل کیا، اور کشف المحجوب میں بھی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ
وہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں اتر کر آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. ہاں جی. اور شرم آئی کشف المحجوب کے ترجمے والے کو نا, اس نے پتا کیا لکھا, استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں. کڈی شستہ اردو. استخوان وہ استخوانی نظام آپ نے پڑھا تھا نا, ڈھانچہ. لیکن تذکرۃ الاولیاء کے ترجمے انہوں نے بالکل لکھا ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. گھبرا کے اٹھے اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے. یہ امام حنیفہ پہ بھی جھوٹ ہے, ابن سیرین پہ بھی جھوٹ ہے. انہوں نے اپنے بابوں کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹے خواب منسوب کر دیے. تو انہوں نے کہا اس میں بڑی تسلی تھی کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنتیں جمع کریں گے. نبی کی سنتیں جمع کرنے کے لیے ان کی قبر مبارک میں ہڈیاں جمع کرنی ہے, نعوذ باللہ. یہ کس بدبخت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں. اور کوئی جھوٹا خواب گھڑنا تھا, مجھ سے سیکھ لیتے ہیں, میں تو اڑے تو وڈا بریلوی رہا. کہتے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں, آپ کی چادر مبارک سمیٹ رہے ہیں, آپ کی لاٹھی سمیٹ رہے ہیں. یہ بات کرتے تم نے کہا قبر میں اتر کر ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں, ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اللہ کے بندو, ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ لاٹھی کے سہارے کتنا عرصہ یوں کھڑے رہے. دیمک نے لاٹھی جب وہ چاٹ لی تو ان کا جسم مبارک نیچے آیا, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہ کیونکہ ٹیمپل آف سلیمان, ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے. نبیوں کے جسم تو باہر بھی رکھے ہوں تو انہیں کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی, اور تم نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی. ابو داؤد میں حدیث ہے, ابن ماجہ میں بھی, مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اس حدیث کے اوپر صرف امام بخاری کا کلام ہے اور وہ ان کو غلط فہمی ہوئی ایک راوی کے نام کی وجہ سے. باقی پوری امت کے محدثین نے اس حدیث کو ایکسیپٹ کیا, لیکن امام بخاری اس عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا پاؤں آلموسٹ 70 سال کے بعد قبر مبارک سے باہر نکل آیا تھا جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی. وہ تو خلفائے راشدین کے لیے بھی مانتے ہیں کہ ان کے جسموں کو بھی اللہ نے پروٹوکول دیا ہے. یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. بہرحال یہ حدیث ابو داؤد والی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن فوت ہوئے, اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا, اب صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, دیکھیں کوئی 295 سی نہیں لگائی حضور نے سوال کرنے کے اوپر, تو پھر آپ پہ درود کیسے پہنچے گا؟ آپ نے کوئی غصہ نہیں کھایا. آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے, یعنی نبیوں کے جسم سلامت ہے. اچھا, جو اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں نا, جس طرح ہمارے استاد شیخ زبیر لزئی صاحب یا امام بخاری, ان کے نزدیک وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں جو حضرت عمر کا قول ہے, جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکل آیا تھا تستر میں, تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ یہ ایک نبی کا جسم ہے اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ آگ کھاتی ہے, اور نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے. اور یہ روایت شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی, دروشی والے فضائل میں بھی یہ نقل کیا الحمدللہ. تو امت کا تو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا جسم اطہر جو ہے وہ قبر میں سلامت ہے اور آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. تو تمہارے بزرگ یہ کس قسم کا عقیدہ بتا کے گئے؟ 3 حوالے ہو گئے, چوتھا حوالہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے شیخ فرید الدین عطار, اور کچھ حصہ اس کا کشف المحجوب میں بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی جو تھے نا, وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, میری شان بہت بلند ہے. نعوذ باللہ. چلیں اس میں تو گھسا لیں گے کہ وہ باخدا دیوانگی دکھا رہے تھے. ساتھ کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انسان اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں بزرگوں سے جا کے دین سیکھو. یہ دین سیکھے؟ ان بے شرموں کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ. تو آگے سے بازید بستامی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں
کہ محمد اور تمام انبیاء اور پوری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی قیامت کے دن. نعوذ باللہ. یہ عقیدہ رکھنے والوں پہ اللہ کی لعنت, اس کا دفاع کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور یہ سارے ان کے جو ماننے والے ہیں, تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو, اور ہمارا حشر اللہ کے محبوب علیہ السلام, ان کے جانثار اہل بیت خلفائے راشدین کے ساتھ ہو. آمین. پھر اس پہ نہیں رکا, وہ یہ کہہ رہا ہے انجینئر کی گستاخ زبان کو لگام دی جائے, اور تیرے بابوں کی زبانیں کھینچی جائیں. آگے بکواس کرتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اور تنو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. اب فرید الدین اتار کو پتا چل گیا, پسو پڑ گئے کہ یہ تو بکواس بہت بڑے لیول کی ہو گئی ہے, اور علی اجمیری صاحب کو بھی پتا چل گیا. دونوں نے لکھا, کشف المحجوب میں انہوں نے لکھا, تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے لکھا نہیں اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. اور لانتیو اور بے شرمو, اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا, تم شیطان کے جھنڈے کو تو نہیں کہیں اللہ کا جھنڈا بنائے بیٹھے. ہاں وہ جھنڈا بھی ہے ایک, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر غادر کے لیے, ہر دھوکہ باز کے لیے, ہر خائن کے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا, اور کہا جائے گا آ جا تھے فلانے بزرگ, تو ادھر تھلے آ. اوے ایسی لیوال حمد دی گل کر رہے ہیں, جو شفاعت کا جھنڈا ہے جو میرے نبی کو ملنا ہے. کیوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. باجزید کو بچاتے بچاتے اب پتہ نہیں باجزید نے بھی کہا ہے کہ نہیں, کہا ہو نہ کہا ہو میری تے جوتی نو ہی پرواہ نہیں جائے. ہاں میں کسی نو کہ سمجھتا جائے. رسول اللہ کے گستاخوں کے لیے ایک رتی برابر بھی اگر ہم ہمدردی رکھتے ہیں نا اپنے دل میں, تو اپنے ایمان سے گئے, سیدھی سی بات ہے. باجزید کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی فارغ کر بیٹھے. ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں, چلو کسی نے کتابوں میں ڈال, اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے نا کتابوں نو اگ لاؤ. کہتے ہیں نہیں جو قرآن و سنت کے مطابق باتیں ہیں وہ ہم لے لیں گے. وہ کیوں لے لیں گے, وہ قرآن و سنت پہلے ہی موجود نے, وہ لے کے کیا کرنا جائے, جان چھڑاؤ نا کتابیں تو. اور اس کا نام ہے بایزید بستامی. ہائے میں صدقے کہندے جی بایزید نام ابو یزید جائز ہے, رکھو نا اپنے بچیاں دے نام یزید. ہاں تواڈے پتر جدو سکولیں جان تے لوگ کہنا یزید آ گیا ہے. ہاں جدو چھٹی ویلے تو لین جائیں تے کہنا یزید ابا آ گیا ہے. ہاں ہاں بایزید بستامی. دیکھ بایزید کیا کہتا تھا, تیرے بابوں کی کنیت بایزید. اور اس سے بڑی جو بلنڈر ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا. اور امام جعفر کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہیں رکھتے, اور جو امام جعفر کا مرید ہے اسے کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی کنیت ابو یزید رکھی ہے. دیکھ ایک تیرا امام ہے بایزید بستامی 261 ہجری میں مرا ہے وہ, اور ایک میرا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین, اور مسلم شریف ان کی حدیث کی کتاب ہے یہاں رکھی ہوئی ہے, اور تیرے بابوں کی میمز بن رہی ہیں. دیکھ بایزید کی میمز بن رہی ہیں, اور ابو الحسین کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ان کی زندگی میں انہیں وہ عروج نہیں ملا تھا جو آج انہیں ملا ہے. آج مسلم شریف ہو رہی ہے. ہاں کیونکہ میرے امام مسلم نہیں لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. ہاں میرے امام مسلم نے ہی لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا, اور داروغے جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. ہاں جی, اسی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.